السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی اپنی سیاسی پارٹیوں سے بالا تر ہو کر سوچیں کہ کل جو کچھ مسجد نبوی میں ہوا، آخر وہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ کیا یہودی تھے، یا عیسائی تھے، یا سکھ تھے، یا کمیونسٹ تھے، یا پھر مسلمان تھے؟ جی ہاں، وہ لوگ مسلمان ہی نہیں بلکہ پکے سچے عاشق رسول بھی تھے کہ وہ حرم نبوی میں رمضان المبارک کی زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن شاید آج انہوں نے اپنے دین اور اپنے ایمان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے، اپنے حقیقی لیڈر، نام نہاد کہیں یا حقیقی کہیں، جناب عمران خان نیازی کے سیاسی بیانیے کو، پولیٹیکل نریٹو کو اس بھیانک انداز میں استعمال کیا کہ جس کی مثال شاید یزید کے دور کے علاوہ اور ہمیں کہیں نہیں نظر آتی۔ آخر یہ لوگ عمران خان کو سمجھتے کیا ہیں کہ جس کی محبت میں اور جس کی تقلید میں تمام حدیں پار کر رہے ہیں؟ او خدا کے بندو، قیامت کے دن تو شیطان بھی اپنے فالورز سے کہہ دے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے نفسوں کو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تھوڑی اس جگہ لے کر گیا تھا، میں نے تو تمہیں ایک بیانیہ دیا تھا، ایک نریٹو دیا تھا، تم اس کے پیچھے لگ گئے، بس ٹھیک ہے۔ تو آپ ذرا دیکھ لیں، آپ کہیں شیطان والا معاملہ عمران کے ساتھ تو نہیں کر رہے؟ بعض لوگ تو حب عمرانی میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، کہ اسے نبی سمجھ بیٹھتے ہیں، اس کے نام اور تصویر کے ساتھ پیس بی اپان ہم لکھتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آزادی کی اس جنگ میں اگر عمران خان ہمیں اسلام تک چھوڑنے کا کہے گا تو ہم وہ بھی چھوڑ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ارے پگلو، ہوش کے ناخن لو، لیڈر کی ہر بات ماننے والے نہیں ہوتی، اندھوں کی طرح پیچھے نہ چلا کریں، اندھی تقلید نہ کیا کریں، بلکہ کہیں کہیں اپنی عقل بھی استعمال کر لیا کریں۔ مسجد نبوی، ارے یہ تو وہ مقام ہے جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں فاروق اعظم جیسا بہادر بھی عالم سکوت میں چلا جایا کرتا تھا، جہاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، جہاں حیدر کرار گمسم ہو جایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی تو وہ جگہ ہے جہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بچھو کے کاٹنے پر سی تک کی بھی آواز نہیں نکالا کرتے تھے۔ مولانا رومی، یہ آپ کا لیڈر بار بار ان کا ذکر کرتا ہے، مولانا رومی کا، مولانا رومی جیسے لوگ، ان کی آوازیں بالکل گم ہو جایا کرتی تھی، آواز نہیں نکالا کرتے تھے مسجد نبوی کے اندر۔ اور وہ ایسا کیوں نہ کرتے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، کیا ایمان والو، اپنی آوازوں کو نیچا رکھا کرو، نبی کی آواز سے پست رکھا کرو، دھیما رکھا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اسی طرح نبی کو پکارنے لگ پڑو۔ ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چل سکے۔ اور اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کھڑا تھا کہ مجھے کہیں سے کنکر آ کر لگی، چھوٹی سی پتھری سٹون آ کر لگا، تو میں نے دیکھا کہ کسی نے مجھے مارا ہے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہے، انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے بلایا ان دونوں کو میرے پاس بلاؤ۔ میں نے کہہ دیا کہ چلے جائیے۔ جب وہ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر ہرگز نہ چھوڑتا۔ رسول اللہ کی مسجد میں تم اونچی آواز سے بات کرتے ہو؟ ارے میرے بھائیو، یہ صحابہ کرام ہیں، اس قدر احتیاط کرتے ہیں۔ ارے حرمین شریفین تو زمانہ جاہلیت سے ہی ہر قسم کی ذاتی دشمنی اور مخالفت سے استثناء حاصل ہے، ایکسیپشن حاصل ہے۔ ایون کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ اسلام تھا، کچھ بھی نہیں تھا، قتل و غارت عام تھی، تب بھی لوگ قاتل کو بھی اگر وہ حرم میں آ جاتا اسے کچھ نہ کہتے تھے، جب تک وہ حرم سے باہر نہ نکل جاتا، اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے تھے، حدود حرم میں بالکل جھگڑا نہیں کرتے تھے۔
بھائی حرم تو وہ جگہ ہے جہاں انسان تو کیا جانوروں اور پرندوں تک کو بھی امان حاصل ہوتا ہے. من دخلہ کان آمنا، جو داخل ہو گیا اس کو امن حاصل ہو گیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی حرم مقدس میں چند اسلام کے نام لیواؤں نے زمانہ جاہلیت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. اس طرح نعرے بازی کی گئی، اس طرح عزتیں اچھالی گئی کہ دنیا کے سامنے امت کا سر شرم سے جھک گیا ہے. جس جگہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو لباس اور اپنے مخالفین کی خواتین کو چادریں پہنائی ہوں، ایسی مقدس جگہ اپنی سیاسی مخالف مسلمان کی عزت کے تار تار کرنا اور سیاسی نعروں سے داغدار کرنا، یہ کم از کم ایک سنجیدہ مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا. خدا کے بندو، ایسی جگہ پر تو تم کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو. ہاں، اور پھر پاکستان کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا. سعودی حکومت نے کتنے ہی افراد کو گرفتار کر لیا ہے، اقامے ضبط کر لیے، 60 ہزار ریال جرمانے عائد. یہ کس طرح کی عزت ہو رہی ہے پاکستان کی. اسی پر بس نہیں، عمران صاحب کے فالوورز کو دیکھیں، ڈھٹائی کے ساتھ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کوئی بیان جاری کرنے کے، معذرت والا، کوئی معافی والا کہ ہم سے یعنی خطا ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، قوم ہمیں معاف کر دے. اس طرح بیان جاری کرنے کی بجائے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے امپورٹڈ حکومت تو مدینہ جا کر بھی عبرت کا نشان بن گئی. تو کوئی کہتا ہے کہ میرا لیڈر پاکستان میں رہ کر عزت پا گیا اور امپورٹڈ حکومت مدینہ جا کر ذلیل ہو گئی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس حد تک نہ پہنچا دے، اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کا، انصاف کا دامن ہی ہاتھ سے چھوڑ دو. عدل کرو. ہاں، ایک اور بات ہے، دیکھیں، مان لیا وہ لوگ چور ہیں، وہ کرپٹ ہیں، وہ گناہ گار ہیں، انہوں نے سابقہ اپنی زندگی میں بڑے پاپ کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، لیکن ذرا سوچے تو صحیح، کیا آپ ان پہ داروغہ ہیں؟ آپ نے ان کا حساب لینا ہے؟ یہ دیکھیں وہ گئے کدھر ہیں، کس در پر جا کر وہ حاضری دے رہے ہیں. پھر دیکھیں، کہتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. اور بھائی گئی تو صحیح ہے، اللہ تعالیٰ تو اس بت پرست کو معاف کرنے کے لیے تیار تھا کہ جو ساری زندگی یا سنم کہتا رہا، اور ایک دن غلطی سے اونگ آنے کی وجہ سے اس کی زبان سے یا سنم کی جگہ یا سمد نکل آیا. یا سنم کا مطلب وہ بتوں کو پکار رہا تھا، اور یا سمد اللہ الصمد، اللہ کا نام ہے. تو اللہ نے فرمایا لبیک یا عبدی، میرے بندے بتا میں حاضر ہوں، تو کیا چاہتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گھر میں بلا ہی لیا، اپنے نبی کے روزے میں بلا ہی لیا، تو آخر تم ہوتے کون ہو ان کو چور چور کہنے والے؟ آخر تم ہوتے کون ہو میرے نبی کو اذیت دینے والے؟ تم ہوتے کون ہو مسجد نبوی کی توہین کرنے والے؟ تم ہوتے کون ہو روزہ رسول کی بے حرمتی کرنے والے؟ تم ہوتے کون ہو اسلام کا حلیہ بگاڑنے والے؟ تم ہوتے کون ہو مسلمانوں کو بدنام کرنے والے؟ آخر تم ہوتے کون ہو پاکستان کی عزت کو داؤ پر لگانے والے؟ آخر تم ہوتے کون ہو گرین پاسپورٹ کو پوری دنیا میں ذلیل کروانے والے؟ خدا را، سیاست کرو، پولیٹیشین کرو، پارٹیاں جوائن کرو، اپنے لیڈر کو فالو کرو، لیکن کم سے کم اپنے دین سے کم اپنے نبی کی حرمت سے نیچے، حرمین شریفین کی عزت سے نیچے، مسجد نبوی کے تقدس سے نیچے. اتنا زیادہ فوکس نہ کرو کہ سارا کچھ چھوڑ کے، دین کو بھی چھوڑ دیا، اسلام کو بھی چھوڑ دیا، مذہب ہر چیز چھوڑ کے سب کچھ سیاست ہی دین ہے، سیاست ہی مذہب ہے، سیاست ہی سب کچھ ہے، وہی قبلہ وہی کعبہ. ان زبانوں کو یہی لگام دینی پڑے گی، ورنہ کسی جگہ نہ تقدس بچے گا اور نہ ہی کسی کی عزت میں ہاتھ میں آئے گی. کسی کی عزت بھی نہیں بچے گی. آج آپ کے مخالف کے دامن تک پہنچے ہیں نا، کل وہ آپ کے گریبان تک بھی ہاتھ پہنچ جائیں گے. آج بدتمیزی کو اگر نہ روکا گیا تو اور مصلحت کو اپنا لیا گیا کہ کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، تو اس کا انجام کے لیے پھر آپ تیار رہیں. یہ یہاں نہیں رکے گی، کیونکہ بدتمیزی بانجھ نہیں ہوتی، یہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے، یہ متعدی ہوتی ہے، یہ پھیلتی ہے. آج کم ہے، کل زیادہ، پھر اس سے زیادہ چلتی ہی چلی جاتی ہے. تو خدا کے واسطے اس بات پر غور ضرور کیجئے گا. اپنے اسلام کو مقدم رکھیں، دین کو مقدم رکھیں.
شاعر اسلام کو مقدم رکھی، سیاست کو، پولیٹیشین کو، اپنے لیڈر کو، ان کو دوسرے سیکنڈ آپشن پر رکھے۔ اگر یہ دین کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو چھوڑ دیا جائے، اپنے دین کو آگے رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔